اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اسلامک فقہ یوٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ تعالی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ اللہ کی راہ میں مال و صدقہ و خیرات کرنا انسان کا یہ کوئی ذاتی کمال نہیں، کیونکہ مال و جان سب کچھ اسی خالق اور مالک کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ احسان کیا کہ اس کا مال وصول کر کے کئی گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے، اور بعض کو تو بے حساب بھی دیتا ہے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ میں صدقہ اور خیرات کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی، بلکہ اسے اللہ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ قرار دیا گیا۔ اس اٹل اور ناقابل تردید حقیقت کو قرآن حکیم نے ایک شاندار مثال کے ذریعے بیان فرمایا۔ اللہ کریم سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ قرآن حکیم فرقان حمید کی اس آیت پر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کی جو فضیلت ہے اس سے آگاہی ملتی ہے۔ حالانکہ یہ صدقہ اتنا ضروری چیز ہے انسان کے لیے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ صبح کا آغاز صدقہ سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے جو ہے وہ قدم نہیں بڑھاتی۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ گناہ کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ بے شک مسلمان کا صدقہ عمر بڑھاتا ہے اور اسے بری موت کو روک دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 70 شیطانوں کے جبڑوں سے چھڑا کر کوئی چیز صدقہ کرتا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرح ضائع مت کرو جو ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ جی ہاں میرے بھائیوں، بہنوں اور بیٹیوں، صدقہ ایک تو اپنی استطاعت، توفیق اور حیثیت کے مطابق دیا جاتا ہے۔ جتنا انسان پہنچ سکتا ہو اتنا ہی انسان اللہ کے راستے میں دے، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ مجھے لاکھوں کروڑوں کھربوں وہ میرے راستے میں دو۔ اللہ کریم تو یہی فرماتے ہیں کہ جتنی تمہارے پاس تمہیں توفیق ہے اتنا تم میرے راستے پہ بس خرچ کرتے جاؤ، پھر دیکھتے جانا کہ میں بدلے میں تمہیں کیسے عطا فرما دیتا ہوں۔ اور لازمی نہیں ہے کہ مال ہی انسان صدقہ کرے، مال ہی انسان جو ہے وہ خرچ کرے گا، دے گا تو تب صدقہ کہلائے گا۔ نہیں، فرمایا مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے، کوئی آپ کے پاس موجود نہیں ہے اس کے لیے دعا کرنا بھی صدقہ ہے، راستے میں پتھر، کانٹا، تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، کسی کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے، اور اپنے برتن سے مسلمان بھائی کے برتن میں کچھ ڈال دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ شوال المکرم کا مہینہ جو ہے وہ آ چکا ہے، تو الحمدللہ اسلامک فقہ یوٹیوب ہر مہینے کا جو صدقہ ہوتا ہے اس کے حوالے سے ایک ویڈیو بنا کر آپ لوگوں تک پہنچانا کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامک فقہ ہمارے لیے بہتر کام کر رہا ہے اور یہ ویڈیو آپ نے سن کر آپ کو کچھ بہتر محسوس ہوا ہے کہ ہماری اچھی تربیت ہو رہی ہے،
تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بٹن پر بھی ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں آپ کو ویڈیوز اور وظائف جو ہیں وہ ملتے رہیں۔ تو یہ عمل ہماری پہنچ میں ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے کوئی غریب ہے، تو یہ عمل ہر انسان کی پہنچ میں ہے۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ایک پاؤ گوشت خریدنا ہے، ٹھیک ہے، ایک پاؤ گوشت خرید کر ہم نے اللہ رب العالمین کے راستے پہ دے دینا ہے، کسی غریب کو، فقیر کو، مسکین کو، ضرورت مند کو، اپنے قریبی رشتہ دار کو، حتیٰ کہ اپنی غریب بہنوں کو بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں، بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن کرنا یہ ہے کہ اب اگر آپ کی استطاعت اس سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بے شک 1 kg جو ہے وہ اللہ کے راستے پہ دے دیں، جتنی آپ کو استطاعت ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی لینے والا نہیں ہے تو آپ اسے جانوروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، پرندوں کو بھی کھلا سکتے ہیں، دریاؤں میں مچھلیوں کو بھی پھینک سکتے ہیں، جیسے بھی ممکن ہو، کیونکہ بعض جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں صرف صدقات و خیرات دینے والے ہوتے ہیں، لینے والے جو ہے وہ انسان نظر نہیں آتے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بات کر دی ہے۔ تو وہ ایک گوشت خریدنا ہے، جتنی بھی توفیق ہے، 1 پاؤ کی، 1 کلو کی، 2 کلو کی، 10 کلو کی، 5 کلو کی، جتنی توفیق ہے اپنے لیے خریدنا ہے نا، کسی کے لیے تو نہیں خریدنا، تو اپنے فوائد کے لیے خریدنا ہے۔ خرید کر اس گوشت کو ہم نے گھر میں جب لانا ہے تو لا کر اس کے اوپر اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نام، وہ نام کیا ہے؟ یا غنیو، اللہ کریم کا یہ ایک نام ہے یا غنیو۔ اس نام کو ہم نے 301 مرتبہ پڑھ کر اس گوشت کے اوپر دم کر کے، پھونک مار کے وہ اللہ کے راستے پہ دے دینا ہے، اور دیتے وقت اپنی حاجات و مناجات جو کچھ بھی ذہن میں ہے، جو مقاصد ہیں وہ رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دلوں کے حال تو خوب جانتا ہے کہ میرا بندہ کس وجہ سے دے رہا ہے، کیوں دے رہا ہے، لیکن بعض اوقات انسان نیت جو ہے وہ اسے ضرور رکھے تو وہ اپنی مراد کو جلدی پہنچ جاتا ہے۔ بعض کچھ لوگ میری طرح شکی بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی دیکھتے ہیں ہم شاید کہ ہمارا یہ کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو اس وجہ سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک و شبہات سے محفوظ فرما کر حقیقی معنوں میں اپنا بندہ مومن بننے کی بھی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ شوال المکرم کا انتہائی جو ہے زبردست اور انتہائی مقبول جو ہے یہ وظیفہ ہے۔ ماہ شوال میں اپنی استطاعت کے مطابق 1 پاؤ، 2 پاؤ، آدھا کلو، 3 پاؤ، جو بھی استطاعت ہے، گوشت لے کر اس کے اوپر جو ہے قرآن کریم فرقان حمید کی کے حکم کے مطابق درود شریف پڑھتے ہوئے درمیان میں یا غنیو 301 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم اور کرم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔